ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، لیکن اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت سے نشانات ہیں. بس اپنے قریبی کو اس کا حق دو، نیز مسکین کو اور مسافر کو. یہ بات ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو تم
سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں مل کر وہ بڑھنے لگے، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تم جو کچھ زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی ہیں وہ لوگ جو اسے بڑھانے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا اور وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ہے جو ان باتوں میں سے کچھ کرتا ہو؟ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت بھی کیا، ترجمہ بھی پڑھا، ان کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رزاق ہونے کا اعلان فرمایا ہے کہ رزق میں کشائش وہ عطا فرماتا ہے، اور تنگی بھی، کسی کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ رزق بھی کو دیتا بھی وہی ہے اور رزق کو روکتا بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ حقیقی مومن کو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق جو ہے بہت نشان دکھاتی ہے اگر اس کا ایمان پختہ ہو۔ آج کل جو معاشی حالات ہیں دنیا کے، جس معاشی بحران سے دنیا ہمیں گزرتی نظر آ رہی ہے، جس سے امیر ملک بھی متاثر ہیں اور غریب ممالک بھی، صنعتی ممالک بھی متاثر ہیں اور زراعت پر انحصار رکھنے والے ممالک بھی، اور وہ بھی جو سمجھتے ہیں کہ تکنیکی مہارت ہمارے پاس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دنیا کو ہماری خدمات کی ہر حالت میں ضرورت ہے، کیونکہ آج کے اس سائنسی دور میں اور اس جدید دور میں ان خدمات کی بہت اہمیت ہے۔ بعض بڑی طاقتیں یہ سمجھ بیٹھی تھیں کہ ہماری معیشت اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے کہ اب ہم جلد ہی تمام دنیا کو اپنے زیر نگین کر لیں گے، گو کہ بہت سارے ملکوں کو پہلے وہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، لیکن تمام دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ان کے خیال میں سائنس میں ہم ترقی اس حد تک کر چکے ہیں کہ اب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سائنس کے میدان میں۔ وسیع رقبہ اور مختلف موسموں کی وجہ سے خوراک میں ہم خود کفیل ہو چکے ہیں، کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں رہی اب کھانے پینے کی اشیاء کے لیے۔ طبی میدان میں ہم نے وہ ترقیاں حاصل کر لی ہیں کہ اب دنیا ہی ہے جو ہمارے سب کچھ سیکھے گی اس میدان میں۔ ہتھیاروں کی دوڑ میں ہم سب دنیا سے آگے نکل چکے ہیں، اب دنیا ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ زمین کی تسخیر کے ساتھ ساتھ ان کے خیال میں آسمانوں پر بھی ہم نے کمندیں ڈال لی ہیں، اس لیے اب ہر طرح سے اس دنیا پر ہمارا قبضہ ہو سکتا، اور اس لیے ضروری ہے کہ دنیا اب ہماری برتری تسلیم کرے اور خود بخود ہمیں اپنے آپ کو ہماری جھولی میں گرا دے۔ پھر بعض طاقتوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس جو معیشت کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے، دنیا مجبور ہے کہ ہم پر انحصار کرے اور اپنی مضبوط معیشت اور بعض میدانوں میں تکنیکی مہارت کے زوم میں
ان لوگوں نے ایسی پلاننگ کی کہ بہت ساری اپنی صنعت بھی جو تھی ختم کر دی اور زراعت بھی برائے نام رہ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ معیشت کی تیزی سے گرتی ہوئی جو حالت ہے وہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے پاس پہلے تھی صنعت اور زراعت، معیشت ان کی بڑی تیزی سے گرنے لگ گئی. تو یہ سب کچھ جو دنیا میں معاشی بحران کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ کے بارے میں اب بھی ان لوگوں کو سوچے نہیں جا رہے، اور وہ ہے سب قدرتوں کے مالک اور رازق خدا کو حقیقی طور پر نہ ماننا یا ماننے کا حق ادا نہ کرنا، یہ حقیقی نہ ماننا ہے. یہ طاقتیں یا ملک جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں یا کچھ عرصہ پہلے تک مضبوط تھے، اس طرف کم توجہ دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کا اپنا بھی ایک قانون چل رہا ہے. جب ارضی و سماوی آفات، زلزلوں اور سمندری طوفانوں یا ہریکینز وغیرہ کی صورت میں یہ آفات آتی ہیں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہر چیز تلپٹ ہو جاتی ہے اور پھر غیر فطری طور پر جب معیشت کو چلایا گیا اس کے ساتھ ہی تو اس کے نتائج بھی سامنے آ گئے. ایک تو خدا کو بھولنے کی وجہ سے جو زمینی اور آسمانی آفات تھیں انہوں نے اپنے اثرات دکھائے. دوسرے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جب کام کیے گئے معیشت کے لحاظ سے بھی پھر اس نے بھی اپنا اثر دکھایا. اور اس کے لیے جو اب حل سوچے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی ایسے دیر پا نہیں ہے، اصل حقیقت تک نہیں پہنچ رہے، گو کچھ حد تک قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو اب تک حل ہیں ان سے تو یہی لگتا ہے کہ مزید ان کو الجھاتے چلے جائیں گے. بس یہ سب باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان مزید بڑھتا ہے. اس وقت ہم احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو اس بات سے ہوشیار کریں کہ ان سب آفتوں اور بحرانوں کی اصل وجہ خدا تعالیٰ سے دوری ہے. بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف عدم توجہی ہے، دوسروں کے وسائل پر حریصانہ نظر رکھنا ہے. بس اگر مستقل حل چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کئی بلین ڈالرز یا کئی بلین پاؤنڈز کی جو بیل آؤٹ ہے یا خرچ کرنا ہے یا امداد ہے وہ مستقل حل نہیں ہے. اور کیونکہ یہ بھی جو رقم ہے اسی جیب سے نکلنی ہے جس کو پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے اگر سوچا جائے تو. اور آج مسلمان ممالک کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی دنیا کے معاشی نظام کی طرف چل پڑے ہیں بجائے اس کے کہ اس سے رہنمائی لیتے جو خدا تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی ہے قرآن کریم میں. پھر ایمانداری کا اور اپنے ملک سے وفا کا یہ تعلق ہے، یہ تعلق کی یہ انتہا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی احساس ہی نہیں ہے. سربراہان مملکت صرف اپنے مفاد دیکھتے ہیں. مشرق وسطیٰ یا عرب ممالک
جہاں تیل کی فراوانی ہے، ان ملکوں نے بھی اپنی معیشت کو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. وہ ایمانداری اور اس اصول پر چلنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا. بے شک اپنے ملک کو ترقی دی ہے، ان کا انفراسٹرکچر بڑا بہتر بنا لیا باقی ملکوں کی نسبت، لیکن وسائل کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ میں نے کہا خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا. مثلا ان کے پاس اگر زائد رقم تھی اور بے تحاشا زائد رقم تھی، اندھا پیسہ تھا تیل کا، اس رقم کو ان مغربی ممالک میں تجارت پر لگایا جہاں سے ان کو سود ملنا تھا، اور وہ بھی ایسے غیر پیداواری کام پر جو صرف عارضی نفع کی چیز تھی. یعنی بعض بینکوں کو یا بعض اداروں کو رقمیں جمع کروائی گئیں تاکہ سود ملتا رہے. ان اسلامی ممالک نے اپنے ملکوں میں گو دکھانے کے لیے ایک بینکاری نظام شروع کیا جسے اسلامی بینکنگ کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک شوگر کوٹڈ قسم کی بینکنگ ہے. ظاہر طور پر ہے کہ اسلامی بینکنگ ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے، جو قرآن چاہتا ہے. کیونکہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو گو کہنے کو اسلامی بینکنگ ہے، لیکن سود کی ایک قسم ہے جو ان کے منافع میں ملتا ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلامی تعلیم سے ہٹ کر انہوں نے اپنے پیسے کا استعمال کیا اور مغربی ممالک کو یہ رقم دی جس کا کوئی پیداواری مقصد نہیں ہے. اور اب جب معاشی بحران آیا ہے تو یقیناً ان کی رقوم کو بھی دھچکا لگا ہوگا. ظاہر ہے جب سے دنیا متاثر ہوئی تھی یہ بھی متاثر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رزاق ہونے کا ذکر فرمایا تو مومنوں کو جو نصیحت فرمائی ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی اپنی پہلی آیت میں سورہ روم میں، دوسری آیت میں، کہ اپنے قریبی کو بھی اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو. یعنی 3 حقوق بتائے گئے ہیں اس آیت میں اپنے پیسے کے صحیح استعمال کے لیے. اور پھر آخر میں ان حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے 2 باتیں وہ بیان کی گئیں کہ اس کا مفاد تمہیں کس طرح ملے گا، کہ اللہ کی رضا حاصل کرو گے اور پھر کامیابی حاصل کرو گے دین و دنیا میں. بس مومن ہونے کے لیے صرف منہ سے یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم ایمان لائے یا ہم مسلمان ہیں، یا یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو رزاق ہے. ایمان کے اعلان اور صفت رزاق پر یقین کے لیے عملی نمونے دکھانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو جو کامل ایمان والا ہے وہ کبھی رزق کی کمی سے نہیں ڈرتا. اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق مہیا کرنے کے سامان پیدا فرما دے گا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو
اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے. بہتر رزق پانے والا جس کے حالات بہتر ہیں، مالی حالات بہتر ہیں، معاشی حالات بہتر ہیں، دوسرے کو بھی اپنے مال میں سے حصہ دار بناتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جو زیادہ آمدنی والا ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، جس میں اپنے قریبی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں. بلکہ جب مسلمان کا بھائی ہے تو تمام امت جو ہے اس کو حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. امیر اسلامی ممالک جو ہیں ان کو اپنے غریب ملکوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کی ترقی کس طرح کی جائے، اور پھر ہی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحیح حق ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور آت کا جو لفظ فرمایا ہے الف تے سے، جس کے لفظ میں اعزاز کے ساتھ چیز دینا شامل ہے، اور پھر حق کا لفظ استعمال کر کے مزید اس کو کھول دیا کہ یہ اعزاز کے ساتھ ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے. یہ عطا نہیں ہے، یہ بخشش نہیں ہے، یہ خیر نہیں ہے جو تم دوسرے کو ڈال رہے ہو، بلکہ جو زائد رقم ہے اس میں سے ان کو دینا تم پر فرض ہے. بس اسلامی ممالک اگر اپنے غریب مسلمان ملکوں کی بہتری کا سوچتے، اپنے تیل کے پیسے سے ان کی ترقی کی طرف توجہ دیتے، بجائے اس کے کہ لالچ میں آ کر اپنا مال جو ہے مغربی ملکوں کے بینکوں کو دینے کے اور ان سے سود لینے کے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے اور فلاح پانے والے بھی ہوتے. پھر بس بعض ان ملکوں کا کئی دفعہ بیان اخباروں میں آئے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہیں. ان کا یہ خیال غلط ہے کہ ہمارے پاس تیل کی دولت ہے اس لیے ہمارے روپے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جو روپیہ ان کا مغربی بینکوں میں ہے یا ان اداروں میں ہے جو قرضیں دیتے رہے، جو قرض دینے والے ہیں، وہ تو باہر متاثر ہوئے ہیں، اس لحاظ سے ان کا روپیہ بھی متاثر ہوا. مختصراً بتا دوں کہ ان ملکوں نے جو مغربی ممالک ہیں، یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے احمدی بھی قرضے لیتے ہیں بینکوں سے. جو قرضے دیتے ہیں یہ ادارے، یہ تمام غیر پیداواری قرضے ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی رقم جو ہے گھروں کے سامانوں کو خریدنے کے لیے، کاروں کو خریدنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، یہ سب غیر پیداواری چیزیں ہیں. جب ان تیل کی دولت والوں کا روپیہ ان کے پاس آیا، ان بینکوں میں جمع ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تیزی سے ہمارے پاس مال آنے لگ گیا. تو انہوں نے اور زیادہ کھلے دل سے قرضے دینے شروع کر دی. بینکوں نے اپنا تو بہت تھوڑا سا خرچ رکھتے ہیں، یہ اس پہ بعض ہمارے احمدیوں نے مضمون بھی لکھے ہیں، بڑے اچھے مضمون ہیں. اور بقایا رقم جو ہے بہت بڑا حصہ، تقریباً 90-95% دوسروں کا استعمال ہو رہا ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا ان ملکوں کا جو تیل کی دولت پیدا کر رہے ہیں، اور کوئی تعمیری کام یا پیداواری انویسٹمنٹ تو انہوں نے کی نہیں، غیر پیداواری مقاصد پہ خرچ کر رہے ہیں یہ لوگ. تو بہت بڑی رقم ہے اس کے اوپر جو خرچ کی جاتی ہے. مثلا یہاں ایک بینک والے نے مجھے بتایا کہ تقریباً جو بینکوں کی کل انویسٹمنٹ ہے اس کا 45% حصہ وہ گھروں کے خریدنے کے لیے قرضے دینے پر خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری رقم دوسرے قرضوں پہ چلی جاتی ہے، اور تھوڑی سی رقم ہے جو پیداواری مقاصد کے لیے خرچ ہوتی ہے یا قرض دی جاتی ہے.
آسان شرائط پر قرض دے دیا جاتا ہے. آسان شرائط اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے میں سے بھی جانتے ہیں, بیٹھے ہوئے میرے سامنے, کہ اگر 3 لاکھ کا مکان ہے تو 10-15 ہزار ان سے کیش مانگ لیا جاتا ہے. پہلے حالانکہ ایک خاص فیصد ہوتی تھی کہ اتنی فیصد دو گے تو تمہارا قرض منظور ہوگا. اور بقایا تمام رقم بینک کا قرض ہوتا ہے. پھر جو قرض لینے والا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ شرح سود کتنی ہے, کتنا مجھے اس پر دینا پڑے گا, کتنا عرصہ تک میں دیتا چلا جاؤں گا, اور کتنی ادائیگی زائد کرنی پڑے گی. وہ صرف یہی سوچ رکھتا ہے کہ چلو گھر خرید لو, واپسی آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی. لیکن نہیں جانتا کہ ایک تو یہ لمبا عرصہ کی ادائیگی ہے, دوسرے اس کی اپنی آمدنی محدود ہے, اس کے وسائل محدود ہیں, اور اس قرض کی ادائیگی کا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب متحمل نہیں ہو سکتا وہ, کیونکہ عموماً مہنگائی دوسری چیزوں کی بڑھ رہی ہے اور پھر اخراجات بڑھتے ہیں گھر کے بھی. اگر وہ قرض اتارنے لگے تو گھر کو کس طرح چلائے. بہرحال اس چکر میں پھر پھنستا چلا جاتا ہے ایسا قرض لینے والا, اور پھر قرض بڑھتے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ رواج ہے ری مارگیج کرانے کا, یہاں بھی کرواتے ہیں اور دنیا میں بھی کرواتے ہیں, اور پھر مزید قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. کہنے کو تو ان کو رقم بینک سے مل گئی, لیکن اگر سوچیں تو مزید قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. عارضی طور پر تو جان چھوٹ گئی, لیکن ایک مستقل قرضہ اور چڑھ گیا ان کے اوپر. پھر بعض لوگ ایسے ہیں, بینکوں نے ایسے انسینٹیو دیے ہوئے ہیں کہ اپنے جیب سے بھی کچھ نہ دیا, معاہدہ بینک کے ساتھ ہو گیا, مکان خرید لیا اور کرایہ جمع سود ادا کرتے رہے بینک کو, اور ساری زندگی کرایہ جمع سود ادا ہوتا رہتا ہے, اور جب مرنے کے قریب آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, واپس چیز وہ بینک کو چلی جاتی ہے. تو بہتوں نے پچھلی دفعہ جب میں نے سود پہ خطبہ دیا تھا اس سے جان بھی چھڑائی. حقیقت میں سوچا جائے تو جو سود کا قرض ہے وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اس طرح جو قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں, ڈیفالٹر بن جاتے ہیں. جو بینکوں نے لوگوں سے قرضے دیے ہوتے ہیں, بینکوں نے لوگوں کو قرضے دیے ہوتے ہیں, جیسا کہ میں نے کہا وہ بھی لوگوں سے لے کر دیے ہوتے ہیں, دوسروں کا پیسہ ہوتا ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ تیل کے ملکوں کا رقم بہت بڑی شامل ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے قرضے دینے میں کھلے دل کا مظاہرہ کیا. تو یہ صورتحال صرف یہاں نہیں ہے, امریکہ میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ قانون قدرت پھر اپنا کام کرتا ہے. جب ایک حد کو پہنچ کر لوگوں کی قرض کی واپسی کی طاقت ختم ہوئی تو بینکوں کو ہوش آئی کہ ہمارا اپنا پیسہ تو تھا نہیں قرض میں, یہ تو دوسروں کا پیسہ تھا, اور پھر انہوں نے مزید قرضے دینے بند کر دیے. اور نہ صرف ان غیر پیداواری مقاصد کے لیے قرضے دینے بند کر دیے, بلکہ پیداواری مقاصد کے لیے بھی قرضے دینے بند کر دیے. تو اس کا پھر یہی نتیجہ نکلا کہ پوری معیشت متاثر ہو گئی, اور ملکوں کی معیشتوں کا کیونکہ ایک دوسرے پر انحصار ہے, اس لیے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. اس لیے یہ کہنا کسی ملک کا کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا, بالکل غلط ہے. ایک تو یہ وہ رقم جو مغرب میں ہے اس کے فوری ملنے کا امکان نہیں,
دوسرے، جب معیشت برباد ہوئی تو جو چیز ان کے پاس ہے، یعنی تیل، جس کو کہتے ہیں کہ صرف سنبھال لیں گے اپنی معیشت کو، اکانومی کو، اس کی خرید میں بھی کمی ہوگی۔ اس ہفتے کا جو رسالہ ٹائم، اس نے مضمون لکھا ہے، کچھ حقائق پیش کیے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ سی آف ڈیٹ، کہ قرضوں کا ایک سمندر ہے، اور ایسا سمندر جس کا پانی، جو امریکہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑی معیشت سمجھتا ہے، اس کی کشتی میں بھی اس حد تک بھر چکا ہے کہ وہ ڈول رہی ہے اور قریب ہے ڈوبنے کے۔ اور اس نے لکھا کہ امریکہ کی معیشت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ جو بھی وہ کوشش کر لیں اس کی جلد بحالی کا امکان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ معیشت کو جو جھٹکے لگ رہے ہیں، اس سے دنیا کا کوئی ملک بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ مغربی ملکوں، خاص طور پر امریکہ کی معیشت کا جو حال بیان کیا گیا، اس کا یہ حال ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا مثلاً بڑا رواج ہے ان ملکوں میں، جو بغیر سوچے سمجھے اس کے خرچ کا رواج ہے، استعمال کا رواج ہے، وہ اس کی پابندی لگ گئی ہے، بہت حد تک اس میں پابندی لگ رہی ہے۔ وہ جو ایک لوگوں کی ایک لحاظ سے عیاشی بنی ہوئی تھی، بغیر سوچے سمجھے خرچ کیے جاتے تھے، اس میں کمی آ گئی۔ کاروں کی سیل کہتے ہیں کہ گزشتہ 15 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ہوائی سفروں میں کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری ایئر کمپنیوں نے اپنی فلائٹس بند کر دی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پر ایسی ہیں جن میں تیل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب استعمال ہی نہیں تو رقم کہاں سے آئے گی؟ کسی کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں، تو خود بخود اس کی طلب میں کمی ہو جائے گی، اور جب طلب میں کمی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا اثر پڑے گا۔ پھر لوگوں کے جو تفریح پروگرام ہیں، کھانے پینے کے، ریسٹورینٹس وغیرہ کے، انٹرٹینمنٹ کے، یہ بھی ان ملکوں میں بہت زیادہ رواج ہے، اس میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اور جب اس میں کمی آئے، کوئی آؤٹ نہیں رہی، موسم یہاں پہلے ایسے سردیوں میں خاص طور پر، تو پھر اس کا نتیجہ بعد میں یہ نکلے گا کہ جو ڈپریشن ان ملکوں میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے اپنے بد اثرات ہیں جب یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ سود پر انحصار کرنے والے یا اس کا کاروبار کرنے والے ایسے لوگ ہیں جیسے شیطان نے انہیں حواس بختہ کر دیا، جیسا کہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر ایسے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے اپنے مس سے حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا یقیناً تجارت سود ہی کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہے گا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ تو باقی اثرات تو جو ہونے ہیں وہ تو ہیں ہی، اس وجہ سے جن کی رقم ضائع ہو گئی، یا کم از کم یہ خوف ہو گیا کچھ عرصے کے لیے ہمیں رقم نہیں ملے گی، یا یہ خوف کہ ہماری رقم ضائع ہو جائے گی باوجود تسلیوں کی، حکومتوں کی، تو یہ خوف ہی بہت خطرناک چیز ہے۔
پھر جن کے پروگرام تھے کہ اپنی جائیداد کو ری مارگیج کروا لیں گے، پھر قرضے اتاریں گے، تو ان کا بھی حال خراب ہے۔ قرضے نہ ملنے کی وجہ سے مکان باوجود اس کے کہ ان کی قیمتیں کئی فیصد گر گئی ہیں، فروخت نہیں ہو رہے، کیونکہ لوگوں کے پاس تو نقد نہیں ہے، اور بینک والے قرض نہیں دے رہے، کیونکہ بینک پہلے تو جرت کر رہے تھے، اب ان کے پاس خود پیسہ نہیں ہے۔ تو اب جب حالات بدلے ہیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہے جس طرح شیطان نے خدمت سے حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ دنیا کی اکثریت جو اس میں ملوث تھی مخبوط الحواس ہو چکی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے۔ اور لگتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب ایسی حالت ہو تو ڈپریشن بھی بڑھتا ہے اور ایک ابتری معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ڈپریشن سے ایک ان کا لطیفہ ہے، یاد آ گیا، یہاں اقتصادیات والے یہ کہتے ہیں، انگریزی کا ان کا لطیفہ ہے کہ اف مائی نیبر لوزز ہز جاب it is recession. If I lose my job, it is depression. تو یعنی اگر میرا ہمسایہ اپنا ملازمت سے فارغ ہوتا ہے، نوکری ختم ہوتی ہے اس کی، تو یہ ریسیشن کہلاتا ہے، اور اگر مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جائے تو پھر ڈپریشن ہو گیا۔ جو کہ اکنامکس میں ٹرم ہے، اقتصادیات میں ریسیشن اور ڈپریشن کی موٹا مطلب یہ ہے کہ ریسیشن وہ ہے جو عارضی معاشی بحران ہوتا ہے، اور ڈپریشن وہ ہے جو مستقل معاشی بحران ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ایک اور ڈپریشن بھی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے جو نوکریاں چھوٹتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور وہ بیماری کا ڈپریشن ہے۔ اور یہ بحران جو آیا ہے معاشی، اس نے تو دنیا میں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چھڑوا دی۔ بس اب بھی اگر دنیا میں عقل ہے تو اس سودی نظام سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تجارت کریں جسے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، اور وہ مسلمان ممالک بھی جن کے حالات بہتر ہیں اپنی مثالیں قائم کریں۔ مسلمانوں کو سود کی سختی سے مناہی کی گئی ہے، ورنہ پھر اس دنیا کے بعد آخرت کی سزا کی وارننگ ہے۔ اور جو ممالک اپنے وسائل ہوتے ہوئے ایماندار نہیں ہیں، ان کی حکومتیں اپنے وسائل ضائع کر رہی ہیں یا اپنے ذاتی مفاد اٹھا رہی ہیں، ان کو بھی ہوش کرنی چاہیے۔ مثلا پاکستان ہے یا اس جیسے اور ممالک ہیں جن کے لیڈروں نے کبھی بھی اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور ملک کو لوٹتے ہی رہے ہیں اور دنیا سے قرضے لے کے اس سے گزارا کرتے رہے۔ ابھی چند دن ہوئے بڑی خوشی سے اعلان ہوا دوبارہ کہ 4 ملین پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا قرض دوبارہ منظور ہو گیا حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اس کی واپسی کس طرح ہوگی کچھ پتہ نہیں، کیونکہ پہلی پیمنٹ جو انہوں نے کرنی ہے، جو قرضے دینے ہیں، اس کے بعد ایک شور پڑا ہوا ہے۔ بڑا شور تھا کہ ہمارے ریزرو بڑے بڑھ گئے فارن ایکسچینج کے۔ اب جب حقیقت ساری ظاہر ہوئی تو پتہ لگا کچھ بھی نہیں ان کے پلے۔ حالانکہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے بھی نوازا ہوا ہے اور زراعت کے لحاظ سے بھی بہترین موسمی لحاظ سے، زمینوں کے لحاظ سے نوازا ہوا ہے، لیکن مانگنے اور قرض لینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے اور اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کی،
کہ پھر غیرت بھی ختم ہو گئی ہے. یہی حال بعض افریقن ملکوں کا ہے، نائجیریا کا ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن کوئی خیال نہیں ان کے لیڈروں کو بھی. تو بہرحال اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ خدا کو بھلا کر اس تعلیم پر عمل نہ کر کے سودی نظام میں پھنس گئے ہیں، لالچوں میں پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سود پر دینے والوں کو فرماتا ہے کہ تمہارے خیال میں جو مال سود کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اس میں برکت نہیں پڑ سکتی. بس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مسلمان ممالک جو سود پر بینکوں میں رقم رکھتے ہیں ان کو زیادہ بڑی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کے نتیجے میں. اس لیے یہ خیال کرنا کہ ہم محفوظ ہیں بالکل غلط خیال ہے، بلکہ اب تو حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس سزا کے جال میں آ گئے ہیں، اس پکڑ میں آ گئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. اس آیت میں جو آیت نمبر 40 ہے اس میں زکوٰۃ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو غریبوں کا حق ہے. پہلے بھی ایک توجہ دلائی گئی مختلف 3 باتوں کی طرف، اور اس میں بھی کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی غریبوں کا بھی حق ہے اور حکومت کا بھی حق ہے، اور اسلام کی خدمت بھی ہے. جبکہ سودی نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب یہ حق ادا نہیں کرتے تو امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک حد تک ہی ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ نتیجے نکلتے ہیں جو آج کل نکل رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پہلے بھی ہدایت دے چکا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کا حق ادا کرو، کیونکہ یہی حقیقت میں تمہارے مال میں اضافے کا باعث بنے گا، نہ کہ سود. بس اس اہم نقطے کو مسلمان ملکوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے. اور یہ بات ایسی ہے جس کو ان مغربی ممالک نے بھی بعض ایک زمانے میں ریئلائز کیا. جرمنی کی حکومت نے چند دہائیاں پہلے اس بات کو سمجھا اور وہ چاہتے تھے کہ سود ختم ہو جائے، لیکن پھر بدقسمتی کہنا چاہیے کہ اپنی سوچ کو وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے. اب بھی گزشتہ دنوں یہ خبر تھی اس کرائسس کے بعد کہ شرح سود میں کمی کی وجہ سے معیشت میں کچھ بہتری پیدا ہوئی، لیکن اصل حل یہی ہے کہ جو لے لیا وہ تو لے لیا، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جو بقایا سود ہے اس کو اب ختم کرو اور اسے معاف کر دو، اور آئندہ سود لینے سے توبہ کرو. اور خاص طور پر مومن جو ہے، مسلمان جو ہیں، ان کو خاص طور پر بچنے کی تلقین کی گئی ہے. تو اگر یہ ہوگا تو پھر یہ چند سالوں بعد جو بار بار بحران آتے ہیں، معیشت کو دھچکے لگتے ہیں، ایک ساری دنیا میں ایک مصیبت پڑ جاتی ہے ہر ایک ملک کو بھی اور افراد کو بھی، اس سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں یہ جو سورہ روم کی ہے میں نے تلاوت کی، اس میں فرماتا ہے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق عطا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا اور وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا. کیا تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ہے جو ان باتوں میں سے کچھ کرتا ہو؟ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. پھر وہ رزق عطا کیا ہے اور رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وہ اپنی تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے. تو جو جانور ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے, پرندے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے. تو تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے, تو تمہیں بھی رزق دے گا اگر اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو گے. بس اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری توجہ یہ رہنی چاہیے کہ ان حکموں کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو, کیونکہ موت دینے والا بھی وہی ہے, اور موت کے بعد زندہ کر کے اس کے اپنے سامنے حاضر بھی وہ کرے گا, سوال جواب بھی ہوں گے. اس لیے نہ ظاہری شرک کرو نہ مخفی شرک کرو, اور نہ ہلکا سا بھی اس کے حکموں سے انحراف کرنے کی کوشش کرو. اور مسلمان کے لیے خاص طور پر یہ تنبیہ ہے. اس سودی کاروبار کا جو بیان ہے اس میں ہمیں ایسا خطرناک ہے کہ ہمیں احمدیوں کو بھی خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود چھوڑ دو, وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اگر تم فی الواقعہ مومن ہو. اللہ تعالیٰ پھر سود لینے کی مناہی کے بارے میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو, اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے اصل زر تمہارے ہی رہیں گے, نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تو مومنوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام یعنی سودی نظام کے اثرات ہر مذہب والے پر پڑ رہے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو پہلے تو یہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارے حواس کھو دے گا اس وجہ سے, اور اس حواس کھونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سود میں ڈوبتے چلے گئے, تو پتہ نہیں لگ رہا کس طرح خرچ کرنا ہے. وہ سوچیں ہی ختم ہو گئیں جس سے اچھے بھلے کی تمیز کی جا سکتی ہو. اور اب فرمایا کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, اور جب اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو تو نہ دین باقی رہتا ہے نہ دنیا. دین تو گیا ہی, دنیا بھی گئی اس کے ساتھ. مسلمان ممالک خاص طور پر اگر جائزہ لیں تو انہیں نظر آئے گا کہ ہر ملک کو زیادہ لینا چاہیے لیکن اس ملک میں تو خاص طور پر کہ سود کی وجہ سے امیر غریب کی جو خلیج ہے اسی طرح ہوتی جا رہی ہے, ان کے اپنے ملکوں کے اندر بھی اور ایک دوسرے ممالک میں بھی. جو غریب مسلمان ممالک ہیں وہ غریب تر ہو رہے ہیں, جو امیر ہیں وہ تیل والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے, ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر بغاوتیں ہوتی ہیں ملکوں کے اندر بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی. جیسا کہ میں نے پاکستان کی مثال دی تھی, وہاں بھی امیر غریب کا فرق بہت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ملک میں بے چینی کی وہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دولت کے لالچ میں امیر جو ہیں غریب کے حقوق ادا نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے پھر مولوی کو اس ملک میں اپنے کھل کھلانے کا موقع مل رہا ہے. اگر غریب کا حق صحیح طرح پر ادا ہوتا تو یہ خودکش حملے جو ہیں, بموں کے حملے جو غریبوں کے بچوں کو استعمال کر کے کروائے جاتے ہیں, اس میں اس طرح کامیابی نہ ہوتی ان لوگوں کو. آج وہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. بس یہ جو
ہنگامی حالتیں ہیں غریب ملکوں میں بھی اور امیر ملکوں میں بھی، جو اب اور زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کا نتیجہ نکل رہا ہے اب۔ پھر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سود کے لیے دیا گیا جو روپیہ ہے جنگوں کی وجہ بن رہا ہے۔ یہ روپیہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کو استعمال کر کے دوسروں کے وسائل پر قبضہ کرو، تاکہ یہ واپسی قرض جو ہے وہ بھی معسود ہو جائے اور آمد کے ذریعہ بھی مستقلاً بن جائے اپنا بھی۔ آج کل جو امن کی بحالی کے نام پر جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جغرافیائی حدود پر قبضہ کرنے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی حکومت اچھی شرائط پر، ان کے اپنی شرائط پر مان لے تو وہیں امن بھی قائم ہو جاتا ہے، یا اپنی مرضی کا وہیں مقامی شخص چن کے صدر بنا دیا جاتا ہے یا حکومت بنا دی جاتی ہے، ورنہ پھر جنگیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ پیچھے سے رقم ان کو فیڈ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، اس لیے ایک وقت آتا ہے کہ طاقتور کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے اور پھر اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور یہ ہم نے اب اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمام تر کوششوں اور بہتر معاشی حالات کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دیا تو تمام جو بڑی طاقتوں کی معیشتیں تھیں وہ ایک ٹھوکر سے گرتی چلی گئیں۔ وہ رقمیں دینے والے ادارے بھی کسی کام نہ آ سکے، بلکہ حکومتوں کو اپنے خزانے سے، لوگوں کے مال سے ان کو سہارا دینا پڑا۔ جن سے قرضے لیے جاتے تھے انہیں کو پھر سہارے بھی دیے جا رہے ہیں، اور وہاں بھی پبلک کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی ضمانت نہیں کہ کس حد تک اور کتنی جلدی حالات بہتر ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، دنیا دار اب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیسی طاقتور معیشت کے بھی جلدی سمجھنے کے امکان نہیں ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دوسروں کے وسائل پر نظر ہے، اور ان لوگوں کا یہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی دوسروں کے وسائل پر نظر ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو دنیا کا امن برباد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اور ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو، ہم نے انہیں عارضی دنیا کا سامان دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ جو مال تمہارا نہیں ہے، جو تمہیں نہیں ملا، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ بس یہ ایک اصولی ہدایت ہے کہ ہر ایک اپنے وسائل پر انحصار کرے، اور مومنوں کے لیے خاص طور پر ہدایت ہے کہ دنیا کا مال و متاع جو ہے عارضی چیز ہے، تمہاری اس طرف نظر نہ ہو، کیونکہ یہ دائمی رہنے والی چیز نہیں، بالکل عارضی چیزیں ہیں۔ ایک مومن کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ عارضی مال و متاع رکھنے والے بھی اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی خواہش رکھنے والوں کا بھی یہی انجام ہوگا۔ بس دنیا کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہیں، چاہے وہ گھریلو سطح پر ہوں، معاشرے کی سطح پر ہوں، ملکی سطح پر ہوں، بین الاقوامی سطح پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق سود سے بچیں۔ گھریلو سطح پر اگر قناعت پیدا ہو جائے ہر شخص میں تو نہ زائد گھریلو ضروریات ہوں گی، نہ قرض کی خواہش ہوگی، نہ ہمسائے کا اچھا صوفہ یا کوئی چیز دے کر یہ خیال ہوگا کہ میں بھی خریدوں،
نہ اپنے دوست کی اچھی کار دیکھ کر خیال ہوگا کہ میرے پاس بھی ایسی کار ہو، اور نہ کسی عزیز کا گھر دیکھ کر فوری طور پر گھر خریدنے کی خواہش بھڑکے گی۔ بے شک گھر ہونا چاہیے، خواہش ہوتی ہے ہر ایک کی، لیکن سود کے پیسے سے نہیں۔ اسی طرح ملک ہیں، دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کے بجائے اگر تجارت سے ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چھوٹے سے چھوٹے غریب ملکوں کو بھی اس تحفظ کا احساس ہو کہ میرے وسائل جو ہیں، ہمارے ملک کے وسائل ہماری ترقی کے لیے خرچ ہوں گے، استعمال ہوں گے۔ اگر بین الاقوامی مدد ہے تو یہ احساس ہو ملکوں کو کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، نہ کہ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے۔ پھر لیڈرز اپنے ملک کی دولت پر مجموعی طور پر جو ملک کی دولت ہے اس کو ایمانداری سے ملک کے مفاد کے لیے استعمال کریں تو فساد ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے حقدار کو اس کا حق دیا جائے تو شیطان کے مس سے بچ سکتے ہیں۔ پھر سودی نظام سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ تو ہر سطح پر اگر دنیا اسے نہیں سمجھے گی تو جنگ کی صورت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتاً فوقتاً اسی طرح مار پڑتی رہے گی دنیا والوں کو۔ بس آج کل کے اس بحران کا حل مومنوں کے پاس ہے، اور تمام مسلمانوں اور مسلمان ملکوں کو اس بحران سے نکلنے اور نکالنے کے لیے پہل کرنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود در سود نہ کھایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس فلاح پانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تقوی کم از کم مسلمان دنیا کو حاصل ہو جائے، اور خاص طور پر امیر مسلمان ممالک جنہوں نے سود کی کمائی کے لیے اپنی رقمیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی آواز کو بھی سننا ہوگا جو اس کے مسیح مہدی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، کیونکہ اس کے بغیر اس زمانے میں کوئی نجات نہیں، کوئی تحفظ نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں، زمین بالکل مر چکی ہے، یہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا ہو گیا ہے، جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں، جاہل و عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقع ہو گیا ہے، جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے، روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں، اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے، خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور مستعد دلوں کو روشنی بخشے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو، اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے، مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ دنیا کو توفیق دے کہ اس نور کے دائرے کے اندر آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے جو دنیا میں فساد برپا ہے اس سے بچ سکیں، کیونکہ اب خدا کی پہچان کروانے، اس تک پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ ہے جو بندے کو خدا کا صحیح عابد بنائے گا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اور حقیقی مطیع اور فرما بردار بنائے گا۔ اللہ کرے کہ دنیا اس اہم بنیادی اصول اور نقطے کو پہچان لے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی ایک تو یہ اعلان ہے کہ عصر کی نماز کا وقت 2:15 سے شروع ہو جاتا ہے آج کل، تو نمازیں ابھی میں جمعے کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھاؤں گا، آج جمعے کے لیے، صرف کل سے نہیں. اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ لجنہ کا اجتماع ہو رہا ہے، تو اس نمازوں کے بعد انشاءاللہ ایک نماز جنازہ پڑھاؤں گا جو میری خالہ زاد امت المجیب بیگم صاحبہ کا، جو نواب مصطفیٰ خان صاحب کی اہلیہ تھیں. 21 اکتوبر کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 66 سال ان کی عمر تھی. سعادت مرزا حمید احمد صاحب، ابن صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھیں یہ، اور اسی طرح اس خلیفۃ مسیح ثانی کی نواسی بھی تھیں. لگ سے موسیہ تھیں، ربا میں تدفین ہوئی ہے ان کی. میرے ساتھ بھی بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا ان کا. اللہ تعالیٰ یہ مغفرت کا اور رحم کا سلوک فرمائے اور جنت میں جگہ دے. ان کی ایک بیٹی، 2 بیٹیاں، ایک رملہ خان جو ڈاکٹر افضال صاحب ہیں ہمارے امریکہ میں، ان کی اہلیہ ہیں. دوسری سائمہ خان جو باسل احمد خان جو خلیفۃ مسیح ثالث کے نواسے اور حضرت محمد الحفیظ بیگم صاحبہ کے پوتے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے. ابھی نمازوں کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ ادا کی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.